الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، جماعت عمریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت منصوص نہیں ہے. منصوص نہیں ہے یعنی اللہ نے کسی کو امام تعین نہیں کیا بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا لیڈر کون ہوگا؟ اللہ کی جانب سے کوئی حکم نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی انسٹرکشن نہیں. یعنی ایک مسئلہ ایسا ہے جو بالکل مسکوت عنہ ہے، جو بالکل مغفول عنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ادعا کیا ہے کہ یہ دین کامل ہے. ملاحظہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں. انک میت وانہم میتون. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خلود کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، یہاں سے آپ اٹھائے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطبۃ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حج میں خبر دی کہ میں دنیا سے عنقریب یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب. یہ مسلم میں حدیث ہے کہ انہوں نے غدیر خم میں یہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب رسول رب میرے ملک الموت آئے گا اور مجھے ساتھ لے کے جائے گا، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ نے بھی ان کو خبر دی ہے کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں. ایک طرف. دوسری طرف میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے تا قیام قیامت وہ اللہ کی جانب سے شریعت، میسج، انفارمیشن، قانون، لاز لے کے آئے ہیں، ہدایت لے کے آئے، اور دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک طرف. دوسری طرف ان کا قانون، ان کا لاز کس طرح سے؟ ایک تو قرآن ہے، ایک تو سنت ہے. قرآن بھی انہوں نے جمع نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کی، اور نہ کسی کو حکم دیا کہ تم جمع کرو. ٹھیک ہے نا؟ نہ خود قرآن جمع کی، نہ کسی کو حکم دیا قرآن کو جمع کرو. اور اس کے بعد ابو بکر عمر نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو جمع نہیں کرتے ہیں تو یہ ضائع ہو جائے گا. بہت سارا قرآن، یہ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، جمع قرآن کے باب میں بہت سارا قرآن چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو ابو بکر نے عمر سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. زید بن ثابت نے بھی یہ اعتراض کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن کی طرف لاپرواہی. سنت کی تو بات ہی چھوڑ دیں، سنت کو تو انہوں نے کبھی تدوین نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور حکم دیا کہ سنت نہ لکھو. کیوں نہ لکھو؟ کیونکہ تو قرآن کے ساتھ مکس ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج تک آپ نے دیکھا کہ مسلمان اور بھی صحابہ کرام کے سب عالم ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کا فرق نہیں پتا. بہرحال یہ صفائی پہ سنت بھی تدوین نہیں ہوئی، سینکڑوں سال تک تدوین نہیں ہوا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور صحابہ کی حالت دیکھیں. وہ انہوں نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا ہے ان میں اکثر منافق. اس کے دیکھیں کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ جمعہ میں شہادت دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب یہ صحابہ کرام آپ خطبے دے رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہا ہوتا ہے، باہر سے لہو کی آواز آتی ہے کہ کوئی شخص سنگنگ کر رہا ہے، کوئی شخص وہاں پہ ڈانس کر رہا ہے، کوئی کرتب دکھا رہا ہے، کوئی مداریہ ہے، او تجارت ہے، یا کوئی شخص وہاں پہ کوئی آئینہ شانہ کوئی چیز کنگی کوئی چیز بھیج رہا ہے. انفضوا الیہا وترکوک قائما. سب صحابہ لمبی لمبی داڑیاں، سفید داڑیاں، دوڑ کے جاتے ہیں. شرم ان کو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں کہ ان کا خطبہ ختم ہو جائے. کرتب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لہو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کھڑے ہو کے. یعنی وہ چیز جو پاکستان پنجاب کے پسماندہ ترین گاؤں میں ایک عام جاہل مولوی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کرتے آ رہے. اور ان کی حالت دیکھیں میرے محترم ناظرین کہ غزوہ حنین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں پیش آیا ہے، حالت یہ ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. صحابہ کی ایمان کی یہ حالت ہے. ایک طرف سے انہوں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کیا ہے؟ بیعت کیا کہ ہم کبھی جنگ سے نہیں بھاگیں، مریں گے نہیں بھاگیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائیں، قرآن کی آیتیں پڑھی، خطبے دیے کہ جو جہاد کرے گا شہید ہو یا نہ ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. شہید اگر ہو جائے اللہ کی مغفرت اسی لمحے اس کو ملے گا. تو ان لوگوں نے میرے محترم بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں اکیلا چھوڑ کے. غزوہ حنین میں آپ دیکھیں تفسیر جلالین میں، تفسیر دوسرے تفاسیر جمع ان کے اپنے اس میں
کہ سب صحابہ ہزاروں کی تعداد میں بھاگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3-4 آدمی رہ گئے. ایک تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ایک تھا عباس ابن عبد المطلب، ایک تھا ابو سفیان ابن عبد المطلب. عبد المطلب اسلام کا پوتا جنہا وہ ابو سفیان ہے، ابو معاویہ کا باپ نہیں، دوسرا ابو سفیان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن. یہ لوگ رہ گئے، باقی صحابہ سب لمبی لمبی داڑیں بھاگ گئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. زمین جو اتنا وسیع ہے آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتا تھا. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ. اور تم نے اپنی تشریف دشمن کی طرف کی اور اس طرف بے عزتی قبول کی اور بھاگ گئے. صحابہ کی حالت. اور ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کے غزوہ تبوک میں قرآن کے کتنے آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. جہاد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، نکلتے نہیں. اور میرے محترم ناظرین اسی غزوہ تبوک میں مولوی صاحب آگے آ جائیں تاکہ چہرہ آپ کا نظر آ جائے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے صحابہ کرام نے واقعہ عقبہ میں غزوہ تبوک میں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کس نے کی؟ صحابہ نے کی. صحابہ نے کی. آپ موضوع پہ ہٹ کے جا رہے ہو. موضوع ہٹ کے نہیں جا رہا ہوں، دیکھو نس نہیں کیا جاتا. اب سن لو اپنے باری میں بات کہنا کہ میں موضوع پہ ہوں یا نہیں. قرآن جمع نہیں کیا، قرآن جمع نہیں کیا، سنت جمع نہیں کیا، امام تعین نہیں کیا. صحابہ کی حالت دیکھیں، ان کے صحابہ کیسے صحابہ. وہی ہے نا، قرآن نے شہادت دیا نا کہ جب یہ باہر دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر ڈانس کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ڈانس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. جنگوں سے کچھ دن وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھاگ گئے تھے. قرآن نے شہادت دی. اور انہوں نے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام وہموا بما لم ینالوا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی واقعہ عقبہ میں. آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے. ابن حزم نے روایت کی کہ اس میں ابو بکر عمر عثمان شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں واقعہ عقبہ میں. اور اس کی روایت ایک نہیں کئی روایات ہیں. تو میرے محترم ناظرین، جب آپ کو یہ سب، میں بہت، میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، یہ سب باتیں تو بہت دلیل مانگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے جیش اسامہ تعین فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر پر، اسامہ پہ انہوں نے کتنے اعتراض کیے. ایک نوجوان کو ہم پہ امیر کیوں تعین کیا جاتا، نکلنے سے اعتراض کر رہے تھے. تو میرے محترم عرض یہ ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے جمع نہیں کیا، سنت بھی جمع نہیں کیا، امام بھی تعین نہیں کیا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے. میرے امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے. کلہم فی النار الا فرقہ. سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. اور ان تفریق کا اساس کیا ہے؟ مسئلہ امامت ہے. سب جانتے ہیں، آپ نے خود اعتراف کیا ہے، اس لیے مجھے اس پر دلیل لانے کی ضرورت نہیں. آپ نے خود کہا صدر اسلام سے لے کر آج تک جس مسئلے نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے وہ مسئلہ امامت و خلافت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحیح حدیث میں بتایا کہ ان کا جمع کثیر من الصحابہ ان کے وفات کے فوراً بعد مرتد ہو جائیں گے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب بخاری، یہ حدیث نمبر 4583. انی فرتکم علی الحوض، میں حوض پہ آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا. لیردن علی اقوام، قوم جماعت کو بولتے ہیں، اقوام بولتے ہیں بہت ساری جماعتوں کو. بہت ساری جماعتیں آ جائیں گے وہاں پر، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے. یہ بہت ساری جماعتیں کون ہیں؟ فرمایا من اصحابی، یہ میرے صحابہ ہوں گے. اور ان کی کیوں یہ جہنم لے کے جایا جائیں گے؟ فرمایا جائے گا کہ لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کیا. آئے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے، انہوں نے، صحابہ نے دین میں بدعتیں داخل کیا. تو میرے محترم، میرے پاس 20 سیکنڈ ہے، میں مزید تکمیل کروں گا کچھ دیر کے بعد. عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، حالت مسلمانوں کی ہے، تو انہوں نے امام کیوں تعین نہیں کیا جو سب سے ان مسائل کا حل تھا. ٹھیک ہے نا. قرآن بھی جمع کرتا، سنت بھی جمع کرتا، ان کے بعد کوئی اختلاف بھی پیش نہ آتا. اگر امام منصوص نہیں ہے تو نبی غدار ہے، اللہ بھی غدار ہے امت کا. یہ میرا اختصار کے ساتھ 10 منٹ میں، ابھی مزید تکملہ ہوگا انشاءاللہ. جی سب آپ
جی میں اب کیا گفتگو کروں، اس نے تو کوئی دلیل دیا ہی نہیں ہے، بس وہی جو رٹی رٹائی باتیں تھی وہی ہو گئی. اس نے صرف یہ بات کی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے ٹائمر تھوڑی عبادت میں 1 منٹ کاٹ رہا ہوں. اللہ یہ صاحب ان کا ٹائمر لگا دیجیے. اب 10 منٹ آپ کے، آپ نے جو گفتگو کرنی ہے آپ 10 منٹ بولیں. آپ کی بات کو کوئی نہیں ٹوکے گا. نہیں، مجھے میری بات کو ٹوکنے کا مسئلہ نہیں. آپ یہ کوئی دلیل دے گا تو میں آگے بات کروں گا نا. میں کیا بات کروں؟ آپ میں نے ان سے دلیل مانگا ہے کہ آپ منصوص میں اللہ پر دلیل دیں. اس نے وہی باتیں کی کہ صحابہ بھاگ گئے تھے، یہ وہ ہے. تو میں تو یہ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دلیل دیں تاکہ میں اس پہ بات کروں. اب میں کس چیز پہ بات کروں آپ مجھے بتائیں. جو میں نے باتیں کی اس کا رد پیش کرو نا. یا اللہ کے بندے، میں نے آپ سے یہ دلیل مانگا ہے منصوص من اللہ پہ کوئی نص ہے وہ بیان کرو. اب وہ صحابہ بدعتی ہو گئے یا جو بھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بعد میں کر لیں گے. یہ نص اس پر ثابت کرو کہ آیا اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے یا یہ نبی علیہ السلام کی اپنی ثوابدید تھی اس نے کیے یا نہیں کی، وہ تو بات کی بات ہے. آپ اس میں نص پیش کریں. اچھا بس آپ پہلے پھر چلے اللہ یاری صاحب کے پاس. جی جی، آپ یہ میرا ٹائم اس کا ہو گیا، یہ 10 منٹ اسی کو دے دو. یہ کوئی دلیل پیش کرے میں اس پہ بات کروں تاکہ ناظرین کو بھی کوئی فائدہ تو ہونا. ٹھیک ہے بھائی، میں گفتگو کروں. جی اللہ یاری صاحب آپ نے سن لیا. وہ کہہ رہے ہیں پہلے کوئی مخصوص پہ نس پیش کرے تو پھر میں اس کے اوپر جیرا کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کو اپنے موت کا خبر تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسے مر جائیں گے، اچانک موت آئی ہے، نہیں، خبر تھا. اللہ کو بھی خبر تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا دینا ہے. قرآن ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے تا قیام قیامت ہدایت لے کے آنا. ہدایت کس صورت میں؟ قرآن اور سنت کس صورت میں؟ قرآن جمع نہیں کیا ہے، سنت بھی تدوین نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اور نہ کسی کو حکم دیا کہ تم تدوین کرو، تم قرآن کو جمع، یہ بھی نہیں کیا. پھر اپنے بعد انہوں نے کسی امام کو بھی تعین نہیں کیا. اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ قرآن غیر جمع شدہ، سنت غیر جمع شدہ. صحابہ کی کیا حالت ہے؟ صحابہ کی حالت یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توقیر، اکثر صحابہ کے دل میں وہ توقیر نہیں ہے جو ایک عام مسلمان کو ایک جاہل مولوی کے لیے، ایک عام مسلمان جاہل مولوی کی وہ توہین نہیں کرتا جو صحابہ، قرآن نے شہادت نہیں، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. اور بے وفائی کی یہ حالت ہے کہ جنگوں میں چھوڑ کے وعدے دے کر ہم کبھی نہیں بھاگیں گے. قرآن کی آیات سن کر کہ جو شہید ہوگا وہ جنت جائے گا، ان سب کی تکذیب کرتے ہوئے بھاگتے ہیں. اور حالت ان کی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے بھی شہادت دی ہے. میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیہ نمبر ہے 74 پڑھی ہے. اچھا، تو اس حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر دیتے ہیں کہ میرے بعد سب سے پہلے میری صحابہ میرے امت میں بدعتیں داخل کریں گے. ان کا وجہ ارتداد کیا؟ ان کا، اور وہ اسی لیے جہنم میں جائیں گے. اور وہ صحابہ کے اقوام ہوں گے، اقوام، بہت سارے ملتیں ہوں گی، بہت سارے نیشنز ہوں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی. تو اس حالت میں میرے محترم یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. اور خود نبی نے فرمایا ہے کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب فرقے جہنمی جائیں گے، جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اور یہ خود کہتے ہیں کہ اس ان تفریق کا اصل وجہ کیا ہے؟ امامت ہے. اور مسئلہ امامت پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انسٹرکشن ہے ہی نہیں، کوئی ہدایت ہے ہی نہیں. مسئلہ ہدایت ان کا یہ عقیدہ ہے. اور کہتے ہیں کہ دین بھی کامل ہے. سبحان اللہ، نبی بھی نے بھی غداری نہیں کیا. اس سے بڑھ کے کیا غداری ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ دیکھیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ امامت پر فرماتے تھے کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ شیطان سے بھی بدتر ہوں گے. اور بھائی یہ کتاب تمہارا ہمارا نہیں ہے، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 141 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ائمہ آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ نہیں ہوں گے. اور ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے قلوب شیاطین کے دل ہوں گے. ان کے دل، ان کی روح شیاطین کے روح فی جثمان انسانوں کے جسم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھائی ان کو پتہ بھی ہے اور بھائی کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ انسان کے روپ میں شیطان ہوں گے.
لیکن انہوں نے کچھ نہیں بولا بھائی. اگر شیطان امامت، صحیح امام کون ہوگا کچھ نہیں بتایا جی، کچھ بھی نہیں بتایا. عالم کو امت متفرق، امت کو امام کی ضرورت ہے، یہ سب پتہ ہے، کچھ نہیں بتایا. اور پھر انہوں نے خود فرمایا کہ میرے امت کے جو امام ہوں گے اس دجال سے زیادہ میں ان سے ڈرتا ہوں. یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، 2003 میں چھپی ہے. فرمایا غیر الدجال اخوفنی علیکم، کہتا ہے دجال میرے امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں ہے، دجال کے علاوہ اور ہیں جو میرے امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ کون ہے دجال سے زیادہ اس امت کے لیے؟ دجال جو آئے گا الوہیت کا ادعا کرے گا، لوگوں سے کہے گا میرے سامنے سجدہ کرو، مسلمان اس کے سامنے سجدہ بھی کریں گے، بہت سارے مرتد ہو جائیں گے. کتاب مسند احمد ابن حنبل جز 38، یہاں پر صحیح علی شرط شیخین، شیخین کے شرط پہ صحیح ہے. عن حذیفہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دجال کا ذکر ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا لا کے پاس لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ، اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ میں سے بعض کا فتنہ اخوف عندی من فتنة الدجال، میرے پاس دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک تر ہے بعض صحابہ کا فتنہ. فتنة بعضکم، آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو فتنہ کریں گے اور ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا یہ کون ہے جن کا فتنہ دجال، صحابہ میں سے ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے؟ شیخ صاحب ادھر دیکھو نا، ابھی واسطہ نہیں پڑا. جی آپ نے مدرسے میں جا کے فاضل تو کیا ہے، شیعوں کے ساتھ شیعوں کے عقائد اور دلائل سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل جز نمبر 35 چاپ الرسالہ، ملاحظہ کریں، حدیث صحیح لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال کے علاوہ، دجال نہیں، سب سے بڑا خطرہ اور ہے، دجال نہیں. اب سن لو بھائی، سن لو، میری باری نہیں، میری باری. دجال کے علاوہ سب سے بڑا خطرہ میرے امت کے لیے ہے. ہم نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ دجال نہیں ہے لیکن اس کا خطرہ دجال سے بھی بڑا ہے. فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا کہ میرے بعد جو مضل امام آئیں گے، اور دوسرے میں حدیث میں بھی فرمایا کہ وہ صحابہ میں سے ہوں گے. او بھائی ادھر دیکھو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کے بعد جو امام آئیں گے شیطان سے بدتر ہوں گے، فرمایا نا کہ شیطان انسان کے روپ میں شیطان آپ کے امام بن جائیں گے، فرمایا کہ ان کا خطرہ دجال سے بھی بدتر ہوگا، فرمایا کہ وہ صحابہ میں سے بھی ہوں گے، یہ سب پتہ ہے، لیکن امامت کے مسئلے پر امت کو کچھ نہیں بتاتے جی، کچھ نہیں بتاتے کہ امام آپ نے کیا کرنا. بالکل منسوس ہے ہی نہیں جی، کوئی انسٹرکشن ہی نہیں، جو مرضی کو جو کرے امت خود کرے. حالانکہ یہ خود کہتے ہیں کہ عدم تعین امام یا امت سے غداری ہے. ان کے اپنے کتابوں بری پڑی ہیں کہ عدم تعین امام، عدم استخلاف امت سے کیا ہے؟ امت سے غداری ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چلے میں اردو والا دکھا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم بشرح مع ترجمت فی بالاردویہ، اردو لغت کے ساتھ، جلد نمبر 5، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ. یہاں پر باب الاستخلاف و ترک، خلیفہ بنائیں یا نہ بنائیں. ملاحظہ کریں اس حدیث کو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نمبر 4714، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حفصہ اپنی بہن کے پاس گیا، انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے باپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے، کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے؟ میں نے کہا ایسا کر ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا وہ ایسا ہی کریں گے. میں نے قسم کھائی کہ میں ان سے اس کا ذکر کروں گا، پھر چپ رہا. دوسرے دن صبح کو میں نے ان سے نہیں کہا، لیکن میرا حال ایسا تھا کہ جیسا کوئی پہاڑ کو ہاتھ میں لیے ہو، قسم کا بوجھ تھا.
آخر میں لوٹا اور ان کے پاس گیا. یعنی عبداللہ ابن عمر اپنے والد عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے لوگوں کا حال پوچھا, میں بیان کرتا رہا. پھر میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے ایسی بات سنی تو قسم کھا لی کہ آپ سے ضرور اس کا ذکر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے, کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے, اور آپ کا کوئی چرانے والا ہو اونٹوں کا یا بکریوں کا. یعنی اے عمر ابن الخطاب, اگر آپ کا ایک چرواہا ہے جو آپ کے بکریوں کو چرا رہا ہے, پھر وہ آپ کے پاس چلا آوے ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر, تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ جانور برباد ہو گئے ہیں. چرواہا اگر بکریوں کو بغیر کسی دوسرے چرواہا تعین کیے خود آ جائے تو آپ کہیں گے کہ اس نے میرے جانوروں کو, میرے مویشیوں کو اس نے برباد کیا, اس نے غداری کیا. اس صورت میں آدمیوں کا خیال تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. رعایت الناس اشد, انسانوں کا چرواہا ہونا یہ تو زیادہ اہم ہے. خلیفہ تو انسانوں کا چرواہا ہے, انسانوں کا دیکھ بھال کرنے والا. میرے اس کہنے سے ان کو خیال ہوا, اور ایک غریب اور سر جھکائے رہے, جو عربی میں ہے فوافقہ قولی, عربی میں یہ ہے کہ اس نے موافقت کی میرے ساتھ. شیخ صاحب, وہ کام اگر ایک چرواہا کرے, اپنے بعد کسی کو تعین نہ کرے, وہ آپ کہتے ہیں چرواہا نے غداری کیا ہے, عمر نے بھی اس کو مانا ہے, تم وہی خیانت اللہ سے نسبت دے رہے ہو, وہی خیانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے رہے ہو کہ انہوں نے کسی کو تعین کیا ہی نہیں. جی کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیا ہی نہیں. یہ کفر باللہ ہے, کفر بالرسول ہے. اور قرآن کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, کہتے ہیں دین کامل ہے, امامت بیان ہی نہیں کیجیے. عجیب کامل ہے. بھائی بات سنیں, ابھی آپ میری بات سنیں, بیچ میں نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ بات کیجیے گا قادری شیر صاحب, یہ جتنے بھی دلائل دیے نا اس کی جرا ضرور کر لیجیے گا, 5 منٹ 10 منٹ ضرور دیجیے. دیکھو, میں تو جرا کی پوزیشن میں تب آؤں گا یہ جب کوئی دلیل دے گا نا. اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ اب کل ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسجدوں کا امام بھی مقرر کر کے ہمیں دے, یہ کہنا چاہ رہے ہو نا. وہ اللہ یاری صاحب آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا امام بھی ہمیں مقرر کر کے دے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسجد کے امام کے کیا خاصیتیں ہونی چاہیے, شریعت میں اس کے شرائط بیان ہونے چاہیے. جی ہاں بالکل, یہ بھی میں بات نہیں کر رہا, میں آپ سے, لیکن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کی بات کر رہا ہوں. اگر مسجد کی امامت ہے, امام مسجد کے کیا شرائط ہوتے ہیں, یہ شریعت میں بیان ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر ایک امامت نہیں کر میرے سکتا. بھائی میری بات سنیں, میری بات میں بیچ میں نہ بولے. اب ٹھیک تھی, اگر آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی نا, اپنی طرف سے یہ کہا کہ یار صحابہ نے یہ کیا تو وہ کیا نبی علیہ. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ اتنا اہم مسئلہ تھا. جیسے کہ پہلے انبیاء جب کوئی نبی دنیا سے جاتا تھا تو وہ دوسرے نبی کو خلیفہ بنا کے چھوڑ دیتا تھا. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے یا نبی علیہ السلام نے اگر اس پر کسی کو مختص کیا ہے تو اس کی دلیل دینا, اب کیوں نہیں دیتے ہو؟ دیتے ہیں بھائی, باری باری نا آ جائے گا نا, آپ صبر کریں. آپ میری کیوں نہیں دیں گے؟ آپ ابھی تو مناظر شروع ہوا ہے نا, ابھی تو شروع ہوا ہے بھائی, ابھی قدم چلیں گے نا.